اس میں اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پورا واقعہ پڑھیں گے. جیسے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی سیرہ پڑھ رہے ہیں. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم پڑھتے ہیں کہ مکی دور کیسا تھا، پھر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے، پھر مدینہ میں کیا ہوا، کیسے آخر وقت تک. اسی طرح سے یہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت ڈیٹیل آپ کو انفارمیشن ملے گی. اور جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ جب ہم بار بار جو انبیاء ہیں ان کے جو قصے پڑھ رہے ہیں تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہے. اور پھر ہمیں یہ زبانی یاد ہو جانے چاہیے، کیونکہ اتنی دفعہ ہم نے یہ قصے پڑھے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ سٹوری سنا سکیں کہ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا ہے، لوط علیہ السلام کے بارے میں کیا، شعیب علیہ السلام کے بارے میں کیا. اسی طرح سے ہر نبی کے قصے انشاءاللہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہو رہے ہیں کہ آپ کو زبانی یاد ہو ہی جائیں گے. تو اب دیکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتے ہیں. کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. توسین میم تلک آیات الکتاب المبین. تاسین میم جو ہے یہ حروف مقطعات ہیں اور یہ آیات ہے روشن کتاب کی. دیکھیے اب ریسنٹلی آپ نے جتنی بھی سورہ پڑھی ہیں اتنی دفعہ یہ بات آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار یہ کہتے ہیں کہ یہ روشن اور بالکل بینہ آیات ہیں اور کتاب بھی بینہ ہے. تو اس کے لیے اس میں سے سمجھ انہی کو آئے گی جو اس میں سمجھنا چاہتے ہیں. تو ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمیں اس کتاب کی سمجھ عطا کر، ہمیں اپنے احکامات کی سمجھ عطا کر اور ہمیں توفیق عطا کر کہ ہم ان پہ عمل کرنے والے بن جائیں. اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آیت نمبر 2 میں کہتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا قصہ بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. اب دیکھ لیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ قصے سے فرق اسی کو پڑے گا جو ایمان والا ہوگا. یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور ان میں سے ایک فرقوں کو کمزور کر رکھا تھا اور ان کی لڑکیوں کو ذبح کر دیتا، ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. اب یہاں پہ ایک قصہ سٹارٹ ہو رہا ہے، تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتی ہوں تاکہ جب آگے آپ پڑھیں گے تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی. کہ فرعون نے ایک دفعہ کہتے واقعات سے ملتا ہے کہ فرعون نے خواب دیکھا تھا کہ جو بنی اسرائیل میں سے کوئی ایک بچہ ہے جو اس کی حکومت کو پلٹا دے گا. تو جب اس کو نجومیوں نے اس زمانے میں اسی سے وہ خواب کی تعبیر پوچھتے تھے، ان سے پوچھا تو انہوں نے جب اس کو یہ بتایا تو اس نے یہ حکم دے دیا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، یہ تو ویسے ہی بیچارے اتنے غریب لوگ تھے وہاں پہ اس کے انڈر کام کرتے تھے. تو اس نے کہا کہ جو یہاں پہ بچہ پیدا ہوگا، جو لڑکا پیدا ہوگا اس کو قتل کر دیں گے. تو اب ہوا کیا کہ تھوڑی دیر کے بعد ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ تو کام کرنے والے لوگ تھے جو محلات بناتے تھے، ان کو جیسے گھروں میں کام کرنا اور اس طرح سے، تو وہ پھر کہاں سے کام کرائیں گے ایسے لوگوں سے. تو پھر اس نے کیا حکم دیا کہ 1 سال میں ایک بچہ زندہ رکھیں گے مطلب لڑکوں کو، اور دوسرے سال جو بھی بچے پیدا ہوں گے ان کو وہ قتل کر دیں گے. اب ہوا کیا کہ جس سال یہ ہوا تھا کہ بچوں کو زندہ رکھنا، تو اس میں موسیٰ علیہ السلام کے جو بھائی ہارون علیہ السلام ہے نا وہ پیدا ہوئے. جس سال میں بچوں کو قتل کرنا تھا اس سال میں موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. اب ہوا کیا کہ ان کی ماں جو تھی، یہ غریب لوگ تھے، ایک چھوٹی سی بستی میں رہتے تھے. ان کی ماں نے جب بچہ پیدا ہوا تو ڈیفینیٹلی وہ اس وقت جو فرعون تھا اس نے وہ اس زمانے میں جیسے دائیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ گشت کرتی رہتی تھی اور دیکھتی تھی کہ کون عورت پریگننٹ ہے اور کس کا بچہ پیدا ہوا ہے. اور جیسے ہی وہ بچہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اس کا بچہ لے کے چلے جاتے تھے اور اس کو قتل کر دیتے تھے. اب سوچئے کہ یہ کتنا بڑا امتحان تھا ان لوگوں کے لیے. اب کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی ماں نے اب ان کو چھپا کے رکھا ہوا تھا کہ کسی کو پتہ نہ چلے. انہوں نے اپنی پریگننسی کی سچویشن بھی ایسے رکھا ہوا تھا. اب جیسے ہی پیدا ہوئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے وحی کی اس کی ماں کے پاس، القاء کیا وحی کی کہ جو بچہ پیدا ہوگا اس کو ایک صندوق میں ڈال کے دریا میں اس کا صندوق رکھ دینا اور جیسے رسی کے ساتھ باندھ کے تو اس کو کنارے کے ساتھ باندھ دینا، اور جب وہ لوگ چلے جائیں تو اس میں سے نکال لیا کرنا. دس از واٹ شی واز ڈوئنگ. اور ایک دن اس کو پتہ چلا کہ کوئی چیک کرنے کے لیے جیسے آ رہے ہیں تو اس نے جلدی سے وہ بچے کو صندوق کے اندر ڈالا اور اس کو باندھنا بھول گئی. اب وہ بچہ جو ہے وہ صندوق سمیت دریا کے اندر بہنا شروع ہو گیا. اب سوچئے ذرا کہ کیا حال ہوگا اس ماں کا، اور پھر ان کی بہن کیسے پیچھے گئی. یہ پوری سٹوری انشاءاللہ جیسے جیسے آتی جائے گی آپ اس کو انجوائے انشاءاللہ آپ کریں گے. یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کر رکھی تھی اور وہاں کے لوگوں کو گروہ گروہ بنا رکھا تھا اور اس میں سے ایک فرقے کو کمزور رکھا اور ان کی لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا اور ان کے لڑکوں کو ذبح کر دیتا تھا. بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ مفسد تھا. پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر اپنا کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا، اور ہم انہیں اپنا پیشوا اور زمین کا وارث بنا دیں. یہ کون لوگ تھے؟ جو بنی اسرائیل تھے.
اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم انہیں زمین میں قوت اور اختیار دیں اور فرعون اور حامان اور اس کے لشکروں کو بھی دکھائیں کہ جس سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جس سے وہ ڈر رہے تھے، کہ وہ جو بنی اسرائیل جس سے ڈر رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی کے سامنے ان کو رسوا کرنا چاہتا تھا۔ فرعون وہاں کا سیاسی لیڈر تھا، حمان جو تھا وہاں کا مذہبی لیڈر تھا، ان میں بہت خرابی آ چکی تھی۔ فرعون یہ کہا کرتا تھا کہ میں تمہارا خدا ہوں۔ تو اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو وحی کی کہ اسے دودھ پلاتی رہے اور جب تجھے اس کی نسبت کوئی خوف معلوم ہو تو اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر خوف یا غم نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے اپنے پیغمبر بھی بنانے والے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ ایک ماں کو وحی ہو رہی ہے، رائٹ؟ اب وہ کوئی پیغمبر، وہ نبیہ نہیں تھی، مطلب ایسا نہیں تھا کہ ان کو کوئی سمجھ آ رہی تھی کہ یہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے پہلے سے ان کی کوئی ایسی بات تھی۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے کیا یا القاء کیا یا فرشتے نے جس طرح بھی ان کو یہ پیغام دیا، آپ اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں کہ اگر ہمارے اوپر ایسی سچویشن آتی ہے کہ ہمارا بچہ گود کے اور آتا ہے کہ اس کو دریا میں تم بہا دینا، مطلب ایسے کرنا، تو ہم کیا کریں؟ ہم تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرنا شروع ہو جائیں گے نا کہ یا رب العالمین دیکھیں میں باقی تو کر سکتی ہوں، اس کو دیکھیں میرے پاس رہنے دے، میں اس کو سنبھال لوں گی، میں اس کو لے کے بھاگ جوں گی، لیکن دریا کا کیا، وہ تو اس کو بہا کے لے جائے گا۔ لیکن کچھ نہیں، آپ یہ دیکھو کہ کس طرح سے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم کی، یہی بات یہاں پہ آتی ہے کہ اللہ پہ توکل کرنا۔ یہ موسیٰ علیہ السلام کی ماں سے سیکھنے والی بات ہے کہ کیسے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے توکل کیا، سمعنا و اطعنا والی بات ہے اس میں۔ اور اس نے کیا کیا کہ اسے دریا میں بہا دینا اور کوئی ڈر رنج اور خوف نہ کرنا، ہم یقیناً اسے تیری طرف لوٹا دیں گے اور اسے اپنے پیغمبروں میں سے بنا دیں گے۔ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا۔ اب کیا ہوا تھا کہ وہی جو واقعہ میں نے آپ کو بتایا کہ جلدی سے اس کو دریا میں ڈالا تھا تو لیکن باندھنا بھول گئی۔ اب وہ صندوق جو تھا وہ پانی کی لہروں کے ساتھ چلنا شروع ہو گیا دریا میں۔ اب دریا کے دوسرے کنارے جو تھا وہ فرعون کا دربار، وہ گھر تھا، وہاں پہ اس کا محل کے باہر ان کی بیوی تھی اور اس کے جو بھی کام والے ہوں گے، انہوں نے دیکھا کہ ایک صندوق جو ہے ان کے گھر کے ساتھ لگا ہے، تو اس نے صندوق کھولا تو اس کے اندر حضرت موسیٰ تھے، اور کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت اس طرح سے کہ ان کو بعض شکلیں ہوتی ہیں نا کہ جو خوبصورت نہ بھی ہو لیکن دیکھ کے اتنا پیار آتا ہے، کیونکہ ان کی شکل پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ ایسے رکھا تھا۔ تو جیسے ہی فرعون کی وائف نے، آسیہ نے ان کو دیکھا تو ان سے وہ انہوں نے کہا کہ یہ تو بچہ مجھے چاہیے۔ اس وقت تک ان کے پاس بیٹا نہیں تھا کوئی بھی اولاد میں سے، تو انہوں نے کہا کہ میں اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتی ہوں۔ اب یہ سٹوری آگے دیکھیے کہ آخر فرعون کے لوگوں نے اس بچے کو اٹھا لیا کہ آخرکار یہی بچہ ان کا دشمن ہوا اور اس کے رنج کا باعث بنا۔ کچھ شک نہیں کہ فرعون اور حامان اور ان کے لشکر ہی خطا کار تھے۔ اور فرعون کی بیوی ملکہ آسیہ نے کہا کہ یہ تو میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کر، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں کوئی فائدہ پہنچا سکے یا ہم اسے اپنا بیٹا بنا لے۔ اور یہ لوگ شعور نہیں رکھتے تھے۔ اب دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا، اس کو تو سمجھ نہیں آئی نا کہ پانی تو لہروں کے ساتھ آگے بچا جا رہا ہے۔ قریب تھی کہ اس واقعے کو بالکل ظاہر کر دیتی اگر ہم اس کا دل نہ تھامتے اور اگر وہ یقین کرنے والوں میں نہ ہوتی۔ دیکھیے کہ ماں ہے، ڈیفینیٹلی اس کا دل پھٹ رہا ہوگا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں ایمان ہو نا اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ، توکل ہو تو آپ بلیو کریں، فرشتے آ کے ایسی ڈھارس بندھاتے ہیں کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میرے پاس یہ ہمت کہاں سے آئی۔ یہاں پہ وہی بات سیکھنے والی ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے بھی ایک ماں کا امتحان ہوا تھا، وہ تھی حضرت ہاجرہ، جب اسماعیل علیہ السلام کو پیاس لگی تھی، کیسے ایک پہاڑی سے دوسری کی طرف جا رہی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رہتی دنیا تک، جب تک یہ دنیا رہے گی، نہ صرف عورتوں اور بچوں کو، آدمیوں کو بھی انہی کے قدموں پہ چلا دیا۔ آج تک ہمارا حج اور ہمارا عمرہ ہی نہیں پورا ہوتا کہ کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی قدر کرتا ہے۔ اور آگے دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے اس کی بہن کو، جو موسیٰ علیہ السلام سے ڈیفینیٹلی تھوڑی بڑی ہوں گی، سے کہا کہ تم اس کے پیچھے پیچھے جاؤ، تو وہ اسے دور ہی اور اسے دور دور سے دیکھتی رہنا، اور فرعونیوں کو اس کا علم نہ ہو۔ ان کے پہنچنے سے پہلے ہم نے موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ حرام کر دیا۔ اب دیکھیں یہ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 3 دن تک، کہتے ہیں رو رو کے اس بچے نے کوئی چیز منہ میں نہیں ڈالی، اور اس زمانے میں یہ رواج بھی ہوتا تھا کہ دائیاں جو ہوتی ہیں ان کو ہائر کیا جاتا تھا دودھ پلانے کے لیے۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر دائیوں کا دودھ ہی حرام کر دیا۔ یہ کہنے لگی، ان کی بہن جو تھی یہ کہنے لگی کہ کیا میں تمہیں ایسا گھرانہ بتاؤں جو اس بچے سے تمہارے لیے پرورش کرے اور ہو بھی اس بچے کا خیر خواہ، بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف پہنچا دیا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے سبب بناتے ہیں تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور ازردہ خاطر نہ ہو، اور جان لے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے، ان کی بہن نے ان کو کہا، درباریوں کو کہا ہوگا کہ
जो बच्चा इसने पूरा कहते दरबार सर पे उठा लिया हुआ था कि उनको समझ नहीं आ रही थी कि बच्चे को दूध कैसे पिलाएं, और शहर में अनाउंस कर दिया गया था। तो जो भी दाइयाँ आती थी वो नहीं पी रहे थे। तो फिर इस बच्ची ने कहा कि मैं किसी को जानती हूँ, आप उसको रुजू करें कि वो अगर पिलाएगी तो मे बी ये दूध पी ले, उसका ट्राई करें। तो फिर इनकी माँ को बुलाया गया, किस तरह से देखे उसकी माँ को वहां पे दरबार में बुलाया, बच्चे को दिया, बच्चे ने उनका दूध पिया, और साथ इतने तोहफे तोहैफ, और वो जो है मूसा अलैहिस्सलाम वो पलते भी रहे फिरौन, देखे दरबार में इतना बड़ी उसकी शान। अब फिर मूसा की माँ के पास भी जाते थे, वहां दूध वूध पीते थे, फिर वो वापस आ जाते थे। क्या शान से वो पले होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला जब कुछ करना चाहे तो ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अब आगे जाके वो ज़र्ब कलीम आपने सुना होगा, उसी का किस्सा आ रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने जब वो मुक्का मारा था, और किस तरह से फिर वो वज़ा कत्ले खता के गलती से उन्होंने, उनका मकसद नहीं था, वो दो लोगों की लड़ाई जो हो रही थी उनको छुड़ाना चाह रहे थे, उसमें उन्होंने मुक्का मारा था तो दूसरे बंदा फौत हो गया, मर गया उधर ही। तो अब वो यहाँ पे उसी का जिक्र है। और जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी जवानी को पहुंच गए और पूरे तवाना हो गए, हमने इन्हें हिकमत और इल्म अता किया। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, नेकी करने वालों को हम इसी तरह बदला देते हैं। और मूसा अलैहिस्सलाम एक ऐसे वक्त शहर में आए जबकि शहर के लोग गफलत में थे। यहाँ दो शख्सों की लड़ाई हुई, और उनमें से एक जो शख्स था वो बनी इसराइल का था, और दूसरा फिरौन की लोगों में से था। और जो बनी इसराइल वाला था, हालांकि वो खता पे था, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को नहीं पता था। वो जैसे वो गए तो उन्होंने देखा कि दो लड़ रहे हैं, और उसने उनको पुकारा कि मेरी मदद करो। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने ये सोचा कि दूसरा इंसान जो है वो तो बड़े कबीले का है, और वो उसको तंग कर रहा है, उसको मार रहा है। उसकी हेल्प के लिए वो आगे गए, और वहां का यही वाकया अल्लाह सुब्हानहू तआला ये बता रहे थे कि इसकी कौम वाले ने इसके खिलाफ, जो इसके दुश्मनों में से था, इससे फरियाद की, जिस पर मूसा अलैहिस्सलाम ने इसको मुक्का मारा, जिससे वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे, ये तो शैतानी काम है, यकीनन शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। और फिर डर गए, फिर दुआ करने लगे कि ए परवरदिगार, मैंने खुद अपने ऊपर जुल्म किया, तो मुझे माफ कर दे। देखिए, ये वही दुआ है ना जो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी की थी जब वो मछली के पेट में थे, कि मैं ही जालिम हूँ या रब्बुल आलमीन। पहले तो देखिए ये मानना कि या रब्बुल आलमीन मेरे से गलती हुई, और फिर अल्लाह से माफी मांगो तो अल्लाह माफ कर देते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इनको बख्श दिया, वो बख्शने वाला बहुत मेहरबान है। कहने लगे कि ए मेरे रब, जिससे तूने मुझ पे ये करम फरमाया है, जिस तरह से, अब इसी तरह से या रब्बुल आलमीन मेरे गुनाहों को माफ कर दे। और सुबह ही सुबह डरते हुए अंदेशे की हालत में खबर लेने को शहर में गए कि अचानक वही शख्स जो कल उस मदद के लिए पुकारा था, मूसा अलैहिस्सलाम को दोबारा से पुकारने लगा। फिर जब उसे अपने दुश्मन को पकड़ना चाहा, वो फरियाद करने लगा कि मूसा अलैहिस्सलाम से कि एक शख्स को कत्ल किया है, मुझे भी मार डालना चाहते हो। अब मूसा अलैहिस्सलाम को क्योंकि पता चल गया, जब दूसरे दिन भी उन्होंने देखा कि यही बंदा जो बनी इसराइल में से था, जिनको इन्होंने सोचा ये बेचारा कमजोर है, तो वो फिर किसी और से झगड़ा कर रहा था। तो मूसा अलैहिस्सलाम को समझ आ गई इस बात की। तो उन्होंने जब उसको डांटना शुरू किया कि ये तुम क्या कर रहे हो, तो उसने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि तुमने कल उसको मारा था, तो क्या तुम आज मुझे मारना चाहते हो। तो उस पे वो कहते हैं कि एक शख्स को कत्ल किया, मींस वो आदमी कह रहा है कि कल किया, मुझे भी मार डालना चाहते हो। तुम तो मुल्क में सिर्फ जुल्म करने वाले हो, सरकश होने वाले हो, तुम्हारा ये इरादा ही नहीं है कि मिलाप कराने वाले में से हो जाओ। शहर के परले दर्जे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया और कहने लगा कि ए मूसा, यहाँ के सरदार जो हैं वो तेरे कत्ल का मंसूबा कर रहे हैं, बस तू जल्दी से यहाँ से निकल जा। और वहाँ का कानून भी वही था कि जैसे जो कत्ल करता है तो उसके लिए सजा होती थी 10 साल कम से कम। अगर वो शहर से बाहर चला जाता था तो 10 साल के बाद जब वो वापस आता था तो वो सजा खत्म हो जाती थी। लेकिन अगर वो शहर में होता था तो जैसे कत्ल का बदला कत्ल था। तो अब यहाँ पे उसी की बात हो रही है। फिर मूसा अलैहिस्सलाम वहां से खौफजदा होकर देखते भालते निकल खड़े हुए, कहने लगे ए परवरदिगार, मुझे जालिमों के गिरोह से बचा ले। और जब मदियन की तरफ मुतवज्जो हुए तो कहने लगे कि मुझे उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह दिखाएगा। मदियन के पानी पर जब आप पहुंचे तो देखा कि लोगों की एक जमात वहां पानी पिला रही है और 2 औरतें अलग खड़ी अपने जानवरों को रोके हुए हैं। पूछा कि तुम्हारा क्या हाल है। वो बोली कि जब तक ये लोग जो वहां पे पानी पिला रहे थे चरवाए हैं वापस ना लौट जाएं, हम पानी नहीं पिला सकती और हमारे वालिद तो बहुत बूढ़े हैं। बस आपने खुद इन जानवरों को पानी पिला दिया। फिर साय की तरफ हटकर
آئے اور کہنے لگے کہ اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں. یہ بہت خوبصورت دعا ہے, آپ اس کو یاد کر لیجئے گا کہ ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر, کہ اے اللہ جو کچھ بھی میری طرف تو بھلائی اتارے گا میں اس کا محتاج ہوں. اب یہاں پہ دیکھیے کہ مدین میں جب وہ جاتے ہیں وہاں پہ دیکھتے ہیں کہ 2 عورتیں بیچاری کھڑی ہوئی ہیں, لوگ ان کو اپنے اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی تو انہوں نے جا کے اس کی ہیلپ کر دی. اور یہ ایکچولی مدین میں کہتے ہیں کہ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا گھر تھا اور یہ انہی کی بیٹیاں تھیں. اب آگے دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے کہ جب وہ پانی پلا کے ان کی ہیلپ کر کے وہ واپس جا کے درخت کے نیچے بیٹھ کے اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے. اتنے میں ان دونوں عورتوں میں سے ایک ان کی طرف شرم و حیا سے چلتی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ میرے ابا جان آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ نے ہمارے جانوروں کو جو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دے سکے. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس پہنچے اور ان سے اپنا سارا حال بیان کیا تو کہنے لگے کہ اب نہ ڈر, تو ظالم کون سے تجھے نجات پائے گا. ان دونوں میں سے ایک نے کہا کہ ابا جان آپ انہیں مزدوری پر رکھ لیجئے, کیونکہ جنہیں آپ اجرت پر رکھیں ان میں سب سے زیادہ بہتر وہ ہے جو مضبوط اور ایمانت دار ہو. اب دیکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام ایک تو ایک ایسے شہر میں جہاں پہ کوئی جاننے والا نہیں, وہاں پہ ان کو گھر بھی مل گیا اور ان کو نوکری کے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ بندوبست کر رہے. اس بزرگ نے کہا کہ میں اپنی ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک کو آپ کے نکاح میں دینا چاہتا ہوں. دیکھیں کتنی مزے کی بات ہے کہ ان کو ساتھ ہی بیوی کی بھی آفر ہوگی وہاں پہ. اب یہاں پہ سیکھنے کی یہ بات ہے کہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک تو وہ قتل کر کے قتل خطائی تھا, بے شک وہاں سے بھاگے ہوئے تھے, نہ ان کے پاس جاب تھی, نہ ان کے پاس گھر تھا, نہ ان کے پاس کوئی رہنے کی کچھ بھی نہیں تھا, اور ان کو آفر کر رہے ہیں کہ تم میں اپنی ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کر دینا چاہتا ہوں, کیونکہ انہوں نے ان کی شرافت کو دیکھا, انہیں پتا تھا کہ اس میں خیر نکلے گی. آج دیکھیں ہم رشتے کرتے ہوئے کیا چیز دیکھتے ہیں. اور آگے دیکھیے کہ اس مہر پر کہ آپ 8 سال تک میرا کام کریں گے, مہر بھی مقرر کر دیا. ہاں اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بطور احسان ہے. میں ہرگز نہیں چاہتا کہ آپ کو اس پر مشقت میں ڈالوں. اللہ کو منظور ہے کہ آگے چل کر آپ مجھے بھلا آدمی پائیں گے. اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اس آفر کو بیسیکلی انہوں نے قبول کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ مجھے ایک بھلا آدمی پائیں گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا خیر یہ تو بات میرے اور آپ کے درمیان پختہ ہو گئی, میں دونوں مدتوں میں سے جسے چاہوں اس کو پورا کروں اور کم یا زیادہ کروں, اس پر مجھے کوئی آپ کی پکڑ نہیں ہوگی. مینس انہوں نے کہا کہ 8 سال تو میں پورا کروں گا ہی, لیکن اگر 10 سال نہ کر سکوں تو آپ مجھے اس پہ نہیں پوچھیں گے, اور اس پہ میں عہد کرتا ہوں, اور اگر میں کر لوں گا تو میں کر بھی لوں گا. پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنے گھر والوں کو لے کر چلے تو کوہ طور کی طرف آگ دیکھی. اپنی بیوی سے کہنے لگے ٹھہرو, میں نے آگ دیکھی ہے, بہت ممکن ہے کہ میں وہاں سے کوئی خبر لاؤں آگ کی یا کوئی انگارہ لاؤں تاکہ تم سیک لو. بس جب وہ وہاں پہنچے تو ایک بابرکت زمین کے میدان کی دائیں جانب کے درخت میں سے آواز دیے گئے, اور آواز کیا دیے گئے کہ اے موسیٰ یقیناً میں ہی تیرا رب ہوں. کین یو امیجن, آپ ذرا سوچ کے دیکھیے کہ آواز ان کو آ رہی ہے کہ اے موسیٰ میں تمہارا رب ہوں. سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان سے کبھی بات نہیں کی تھی. تو آگے موسیٰ کہتے ہیں کہ جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے, اور یہ بھی آواز آئی کہ اپنی لاٹھی ڈال دے. پھر جب اسے دیکھا کہ وہ تو سام کی طرف پھن پھیلا رہی ہے تو پیٹ پھیر کر بھاگ گئے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. ہم نے کہا اے موسیٰ آگے آ, مت ڈر, یقیناً تو ہر طرح امن والا ہے. اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈال اور بغیر کسی قسم کے روک کے چمکتا ہوا نظر آئے گا, اور خوف نہ کر, اور اگر تجھے خوف ہو خوف کے بچنے کے لیے اپنے بازو اپنی طرف ملا لے. بس یہ دونوں معجزے اور تیرے رب کی طرف سے ہیں. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو معجزے دے رہے ہیں. فرعون اور اس کی جماعت کی طرف یقیناً وہ سب کے سب بے حکم و نافرمان ہیں, اور اب ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم فرعون کے پاس جاؤ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا, اب مجھے اندیشہ ہے کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے. اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام مجھ سے بہت زیادہ فصیح زبان والا ہے, تو اسے بھی میرا مددگار بنا کر میرے ساتھ بھیج کہ وہ مجھے سچا مانے. مجھے تو خوف ہے کہ وہ سب مجھے جھٹلا دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم تیرے بھائی کے ساتھ تیرا بازو مضبوط کر دیتے ہیں اور تم دونوں کو غلبہ دیں گے. فرعونی تم تک پہنچ ہی نہیں سکیں گے. بس سبب ہماری نشانیوں کے تم دونوں اور تمہاری تابعداری کرنے والے جو بھی لوگ ہوں گے وہ ہمیشہ غالب رہیں گے. بس جب ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام ہمارے دیے ہوئے کچھ کھلے معجزے لے کر پہنچے تو اب دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی ہمت, دونوں بھائی پہنچ کے ادھر اور پہنچ کے کہنے لگے یہ تو صرف گھڑا گھڑایا جادو ہے, ہم نے اپنے اگلے باپ دادوں کے زمانے میں یہ کبھی نہیں سنا.
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मेरा रब ताला इसे खूब जानता है, जो उसके पास से हदायत लेकर आता है और जिसके लिए आखिरत का अच्छा इंजाम है। यकीनन बेइंसाफों का कोई भला नहीं होता। और आगे फिरौन कहने लगा कि ए दरबारियों, मैंने तो अपने सिवा किसी को तुम्हारा माबूद नहीं जाना। सुन ए हामान, तू मेरे लिए मट्टी की आग पकवा, फिर मेरे लिए एक महल तामीर करा और मैं झांक कर देखूं तो कि मूसा का खुदा कौन है। इसे मैं तो झूठों में से गुमान करता हूँ। फिर जब इनके पास हमारी तरफ से हक आ पहुंचा तो कहते हैं कि वो क्यों नहीं दिया गया जैसे दिए गए थे मूसा अलैहिस्सलाम। अच्छा, तो क्या मूसा अलैहिस्सलाम को जो कुछ दिया गया था इसके साथ लोगों ने कुफर नहीं किया था? साफ किया था और साफ कह दिया था कि ये दोनों तो जादूगर हैं जो एक दूसरे के मददगार हैं और हम तो इन सब के मुनकर हैं। तो जब मूसा अलैहिस्सलाम को कहा था तो अब फिर वही निशानियां क्यों मांग रहे हैं? अल्लाह सुब्हानहू व तआला यहाँ पे यही बात कह रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि नबी आप कह दीजिए कि अगर सच्चे हो तो तुम भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास से कोई एक ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों से ज्यादा हदायत वाली हो, मैं इसकी पैरवी करूंगा। अब कौन सी दोनों किताब के तौरा और कुरान से ज्यादा अगर तुम्हें को मिलता है तो तुम ले आओ वो किताब। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फिर अगर ये तेरी बात ना माने तो तू यकीन कर ले कि ये सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी करने वाले हैं और इससे बढ़कर बहका हुआ कौन है जो अपनी ख्वाहिशात के पीछे पड़ा हुआ है बगैर अल्लाह की रहनुमाई के। बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला जालिम लोगों को हदायत नहीं देते हैं। और हम बराबर लोगों के लिए अपना कलाम भेजते रहे ताकि वो नसीहत हासिल कर ले। जिसको हमने इससे पहले किताब अनायत फरमाई थी वो तो इस पर ईमान रखते हैं। ये यहूदियों की बात है जो मुसलमान हो गए थे और उसमें अब्दुल्ला बिन सलाम है जो मुसलमान हुए थे, तो उन पे ही ये बात हो रही है कि उनके लिए जो यहूदी थे वो मुसलमान होते हैं, जो क्रिश्चियन है वो मुसलमान होते हैं, तो उनको दोहरा सवाब होता है। तो आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जब इस कुरान की आयत इनके पास पढ़ी जाती हैं तो वो कह देते हैं कि हमारे रब की तरफ से ये हक है और हम इस पर ईमान लाते हैं और हम तो इससे पहले ही मुसलमान थे और ये अपने किए पर सब्र करने के बदले में दोहरा दोहरा अजर दिया जाएगा। जो मैं अभी आपको कह रही थी ना, वो यही बात कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि उनके सब्र की वजह से उनको दोहरा दोहरा अजर दिया जाएगा। ये नेकी से बदी को टालते हैं। इनकी खूबियां बयान हो रही हैं कि क्या कि नेकी से बदी को टालते हैं और हमने जो इन्हें दे रखा है इसमें से देते रहते हैं अल्लाह की राह में। और जब बेहुदा बात कान में पड़ती है तो इसे किनारा कर लेते हैं और कह देते हैं कि हमारे अमाल हमारे लिए और तुम्हारे अमाल तुम्हारे लिए, तुम पर सलाम हो। हम जाहिलों से उलझना नहीं चाहते। आप जिसे चाहे हदायत नहीं कर सकते। अब गौर कीजिए इस आयत पे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि आप जिसे चाहे हदायत नहीं कर सकते, बल्कि अल्लाह ही है कि जिसे चाहे हदायत करता है। हदायत वालों से वही खूब आगाह है। और कहने लगे कि अगर आपके साथ होकर हदायत के ताबेदार बन जाए तो हम तो अपने मुल्क से उचक लिए जाएंगे। ये मुशरिकीन मक्का कहा करते थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि आपका जो भी पैगाम है अगर हम वो मान लेते हैं तो हमें तो जो मक्का के लोग हैं हमें तो वो तंग करेंगे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ये जो बहाने बना रहे थे, क्या हमने इन्हें अमनो अमान और हुर्मत वाली जगह पर नहीं रखा जहाँ तमाम चीजों के फल चले आते हैं जो हमारे पास बतौर रिस्क के हैं, लेकिन इनमें से अक्सर नहीं जानते हैं। और हमने बहुत सी वो बस्तियां तबाह कर दी जो अपनी ऐशो इशरत में इतराने लगी थी। ये है इनकी रिहाइश गाह जहाँ पर वो रहते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि अब बहुत ही कम आबाद हैं और हम ही हैं आखिर सब चीजों के वारिस। तेरा रब किसी एक बस्ती को भी इस वक्त तक हलाक नहीं करता जब तक कि इसकी किसी बड़ी बस्ती में अपना कोई पैगंबर ना भेज दे जो इन्हें हमारी आयत पढ़कर सुनाता है। और हम बस्तियों को इस वक्त हलाक करते हैं जबकि वहां के लोग जालिम हो जाते हैं। देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि जुल्म जब इंतहा को बढ़ जाता है कि जुल्म पर कमर कस लेते हैं, उस वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अजाब आता है। और तुम्हें जो कुछ दिया गया है वो सिर्फ जिंदगी दुनिया का सामान है और इसी की रौनक है। हाँ, अल्लाह के पास जो कुछ है वो बहुत बेहतर और देरपा है। क्या तुम नहीं समझते हो? क्या वो शख्स जिससे हमने नेक वादा किया, जिसे वो कतन पाने वाला है, मिसल उस शख्स के हो सकता है जिसे हमने जिंदगानी दुनिया की कुछ यूं ही सी मनफत दे दी, फिर बिलाखिर वो क़यामत के रोज बंधा हुआ हाजिर होगा। और जिस दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन्हें पुकार कर फरमाएगा कि तुम जिन्हें अपना गुमान में मेरा शरीक ठहराते थे कहाँ है, वो जवाब देंगे कि ए हमारे परवरदिगार, यही है वो जिन्हें हमने पुकारा था और जिन्हें हमने बहकाया था। हमने इन्हें इस तरह बहकाया जिस तरह हम बहके हुए थे। हम तेरी सरकार में अपनी दस्तबरदारी करते हैं, ये हमारी इबादत नहीं करते थे। मतलब वहां पे बिल्कुल ही इनकार कर देंगे कि हम तो इनको जानते ही नहीं जो हमारी इबादत करते थे।
کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ، وہ بلائیں گے لیکن انہیں کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اور سب عذاب دیکھ لیں گے۔ کاش کہ یہ لوگ ہدایت پا جاتے۔ اس دن انہیں بلا کر پوچھا جائے گا کہ تم نے نبیوں کو کیا جواب دیا تھا؟ پھر تو اس دن ان کے تمام دلیلیں گم ہو جائیں گی اور ایک دوسرے سے سوال تک نہ کر سکیں گے۔ ہاں، جو شخص توبہ کر لے، دیکھیے کتنی خوبصورت یہ بات لگتی ہے کہ جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اتنی زیادتیوں کی بات کرتے ہیں کہ کیسے نبیوں کو جھٹلایا، کیسے ظلم کیا، کیسے فساد کر رہے تھے، پھر ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ہاں جو شخص توبہ کر لے، ایمان لے آئے، آمنو و عاملوا الصالحات، اور نیک کام کرے، یقین ہے کہ وہ نجات پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ یہاں پہ دعا کیجئے کہ یا رب العالمین ہمیں بھی چن لے، ہمیں بھی ان بندوں میں شامل کر لے جو آپ کے متقی ہیں، جو آپ کے مومن بندے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اور ان میں سے کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہے پاکی اور بلندتر ہے، اور ہر چیز کے لوگ جس سے شریک کرتے ہیں اللہ اس سے بلند ہے۔ ان کے سینے جو کچھ چھپاتے اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں آپ کا رب سب کچھ جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، دنیا اور آخرت میں اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے فرما روائی ہے اور اسی کی طرف تم سب کو واپس جانا ہے۔ کہہ دیجئے کہ دیکھو تو صحیح کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر رات میں قیامت برپا کر دے تو سوائے اللہ کے کون ہے جو اس کو دور کر سکتا ہے؟ اب پوچھئے کہ یہ بھی بتاؤ کہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ قیامت تک کے دن ہی دن رکھے تو بھی سوائے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کوئی معبود ہے جو تمہارے پاس رات لے آئے جس میں تم آرام حاصل کر سکو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے کہ اسی نے تو تمہارے لیے اپنے فضل و کرم سے دن رات مقرر کر دیے ہیں، اور تم رات میں آرام کرو اور دن میں اس کی بھیجی ہوئی روزی تلاش کرو۔ یہ اس لیے ہے کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تم شکر ادا کر سکو۔ اور جس دن انہیں پکار کر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جنہیں تم میرے شریک خیال کرتے تھے وہ کہاں ہے، اور ہر امت میں سے ایک ایک گواہ الگ کر لیا جائے گا، مینس نبی جو ہیں وہ ہر امت میں سے گواہی کے لیے بلائے جائیں گے اور اپنی دلیلیں پیش کرو، بس اس وقت جان لیں گے کہ حق اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور جو کچھ وہ جھوٹ بولتے ہیں سب کھل کے سامنے آ جائے گا۔ قارون تھا تو قوم موسیٰ سے، لیکن ان پر ظلم کرنے لگا تھا۔ ہم نے اسے اس قدر خزانے دے رکھے تھے کہ کئی ایسے طاقتور لوگ جو تھے بمشکل اس کی کنجیاں اٹھا کر پھرتے تھے۔ بس قارون پوری آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے مجمع میں نکلا تو دنیاوی زندگی کے متوالے کہنے لگے کہ کاش کہ ہم بھی کسی طرح ہمیں بھی وہ مل جائے جو قارون کو دیا گیا، یہ تو بڑا ہی قسمت کا دھنی ہے۔ ذی علم لوگ جو تھے انہیں سمجھانے لگے کہ بڑی افسوس ہے تم پر، بہت بہتر چیز ہے وہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بطور ثواب قیامت کے دن دے گا، اور جو اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے۔ یہ بات انہی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ آخرکار ہم نے اسے اس کے محل سمیت زمین میں دھنسا دیا، اور اللہ کے سوا کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے تیار نہ ہوئی، اور نہ ہی وہ خود اسے بچانے والے ہو سکے۔ اور جو لوگ کل اس کے مرتبے پر پہنچنے کی آرزو مندیاں کیا کرتے تھے وہ آج کہنے لگے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے روزی کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم پر فضل نہ کرتا تو ہمیں بھی وہ دھنسے ہوئے لوگوں میں شامل کر دیتا، اور نہ شکروں کو کبھی کامیابی نہیں ملتی ہے۔ آخرت کا یہ بھلا گھر ہم انہی کے لیے مقرر کر دیتے ہیں جو زمین میں فخر نہیں کرتے، نہ فساد چاہتے ہیں۔ پرہیزگاروں کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بہت ہی اچھا انجام ہے، اور جو شخص نیکی لائے گا اسے اس سے بہتر ملے گا۔ اب دیکھیے یہاں پہ وہی بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس کی اکائیاں دہائیوں سے بڑھ گئی وہ تو برباد ہی ہو گیا نا، کہ جس کی کیونکہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک ہی گناہ لکھا جاتا ہے، اور جب وہ نیک کام کرتا ہے تو اس کو 10 نیکیوں کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں پہ اسی کے بارے میں بات ہے کہ جو شخص نیکی لائے گا اسے بہتر ملے گا، مینس ایک نیکی پہ 10 ملے گا، اور جو برائیاں لے کر آئے گا تو ایسے بدعمالی کرنے والوں کو ان کی انہی اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو وہ کرتے تھے، کہ ایک برائی کا بدلہ ایک ہی برائی ملے گی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے، اور جس اللہ نے آپ پر قرآن نازل فرمایا وہ آپ کو دوبارہ پہلی جگہ لانے والا ہے، مینس کہ مکہ۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو ان کو اتنی خوشی ہوئی تھی کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو بہت یاد کرتے تھے، اور وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر بھی تھا،
और उनका अपना भी घर था डेफिनेटली। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे उनको खुशखबरी दे रहे हैं कि वो आपको दोबारा पहली जगह लाने वाला है। कह दीजिए कि मेरा रब इसे भी बखूबी जानता है जो हदायत लाया है और जो खुली गुमराही पर है। आपको तो कभी इसका ख्याल भी ना गुजरा था कि आपकी तरफ किताब नाजिल हो सकती है, लेकिन ये आपके रब की मेहरबानी से उतरी है। आप हरगिज काफिरों के मददगार ना होना। ख्याल कीजिए कि ये काफिर आपको अल्लाह सुब्हानहू तआला की आयात की तबलीग करने से ना रोक दें। इसके बाद कि ये आपकी जानिब उतारी गई हैं, तो आप रब की तरफ बुलाते रहिए और शिर्क करने वालों से दूर रहिए। अल्लाह सुब्हानहू तआला के साथ किसी को माबूद ना पुकारना। बजिस अल्लाह सुब्हानहू तआला के कोई और माबूद नहीं। हर चीज को फना होना है मगर सिर्फ अल्लाह सुब्हानहू तआला का चेहरा, और उसी के लिए फरमा रवाई है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इंशाल्लाह सूरत अनकबूत का आगाज करते हैं। अब देखते हैं कि इसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें क्या अहकामात देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब देखिए इस सूरत में आपको इतने खूबसूरत और अहकामात मिलेंगे। अभी तो हमने सारी मूसा अलैहिस्सलाम की पूरी स्टोरी हमें अब तो पक्की याद हो गई है कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको क्या अहकामात दिए थे, फिर कैसे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा कि जो लोग अल्लाह की बात नहीं मानते तो कैसे वो सारे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला तबाह कर देते हैं। देखिए क़यामत तो एक दिन आनी है ना, लेकिन जिस इंसान की जिंदगी में दुनिया में भी क़यामतें टूट जाती हैं, हमें बस यही पहचान की जरूरत है कि किस वक्त हमारे अमाल की वजह से, क्योंकि देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला एक ही बात कह रहे हैं कि क्यों किया, उनके अमाल की वजह से। जुल्म क्यों उनके ऊपर हुआ, उनके अमाल की वजह से। क़यामत के दिन उनको क्यों सजा मिलेगी, उनके अमाल की वजह से। तो असल मामला तो यही है ना कि हमें अपने अमाल को ठीक करना है, और इंशाअल्लाह हम कर भी लेंगे। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरत अनकबूत जो है ये मक्की सूरा है। इसमें 69 आयात हैं और 7 रुकू हैं। शुरू करती हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अब देखिए पहली आयत पे अल्लाह सुब्हानहू तआला की सख्त डांट है कि अलिफ लाम मीम हरूफ मुक़त्तात हैं। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि उनको सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान ले आए हैं, हम इन्हें बगैर किसी आजमाइश के छोड़ देंगे। देखिए कितनी डर वाली आयत है कि इसलिए कि ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं इन्हें आजमाए बगैर यूं ही छोड़ दूंगा कि हमें पता तो लगे कि ये ईमान वाले हैं भी कि नहीं है। और अब वल्लाही जब ऐसी कोई भी चीज होती है तो तभी ईमान का टेस्ट होता है कि हम जमने वालों में से हैं कि हम भागने वालों में से हैं। आगे अब पूरी आयत देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इनसे अगलों को भी हमने खूब जांचा था, मीन्स उनकी आजमाइश की थी। यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला इन्हें भी जांच लेगा जो सच कहते हैं, और वो भी मालूम कर लेगा कि कौन झूठा है। क्या जो लोग बुराइयां कर रहे हैं उन्होंने ये समझ रखा है कि वो हमारे काबू से बाहर हैं? ये लोग कैसी बुरी तजवीजें कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जिसे अल्लाह की मुलाकात की उम्मीद हो, क़यामत के दिन का उनको डर हो, बस अल्लाह का ठहराया हुआ वक्त यकीनन आने वाला है। वो सब सुनने वाला और सब जानने वाला है, और हर एक कोशिश करनी चाहिए शख्स को, इससे अपने ही भले की कोशिश करता है। वैसे तो अल्लाह सुब्हानहू तआला तमाम जहानों से बेनियाज है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे देखिए जो अभी डे ऑफ जजमेंट की बात कर रहे हैं ना, हमने जो पिछले इतने स्पारों में पढ़ा, यही हमें समझ आई कि जिस इंसान में डे ऑफ जजमेंट का पक्का यकीन होगा कि उस दिन हमारे अमाल का जवाब देना पड़ेगा। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस दुनिया में जो नेमतें दी हैं उनका आगे जाके जवाब देना होगा, तो उनकी इस दुनिया की जिंदगी संवर जाएगी। हमारा ईमान जब पक्का होने की बात है, और वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो कश्ती के पट के ऊपर सिर्फ ना बैठो कि अगर कश्ती हुचकोले खाएगी तो इधर गिर जाओगे या उधर गिर जाओगे। पूरे के पूरे इस्लाम के अंदर दाखिल हो जाओ ताकि तुम्हारे लिए आसानियां हो जाए। और बाज लोग ऐसे भी हैं जो जुबानी कहते हैं कि हम ईमान लाए हैं, लेकिन जब अल्लाह की राह में कोई मुश्किल आन पड़ती है तो लोगों की आजादही को अल्लाह सुब्हानहू तआला के अजाब की तरह बना लेते हैं। कि मीन्स कि अगर कोई उनसे कुछ कहता है, मुंह से कहते हैं कि हम ईमान वाले हैं, लेकिन जब उन पे कोई मुश्किल आती है लोगों की तरफ से तो फौरन अल्लाह के अजाब की तरफ ले जाते हैं कि ये तो अल्लाह का अजाब आ गया, हम तो इस काबिल ही नहीं है। हाँ, अगर अल्लाह की मदद आ जाए तो पुकार उठते हैं कि हम तो तुम्हारे साथी ही हैं। क्या दुनिया जहान के सीनों में जो कुछ है अल्लाह सुब्हानहू तआला उससे वाकिफ नहीं है? और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि जो लोग ईमान लाए
اللہ انہیں بھی ظاہر کر دے گا. یہ بڑی خوبصورت آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ ظاہر کر دے گا جن کے سینوں میں ایمان ہے، اور منافقوں کو بھی ظاہر کر دے گا. آپ نے اکثر سنا نا کہ لوگ جیسے کہتے ہیں کہ جی ہم دل سے مسلمان ہیں نا، ہمارا دیکھو یہ ہمارا معاملہ ہے، ہم نماز اگر نہیں بھی پڑھتے یا ہم ایسی کام نہیں کرتے لیکن ہمارے دل میں ہے سارا کچھ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ اللہ ظاہر کر دے گا. دل میں چھپی نہیں چیز رہتی. آمنو وعملوا الصالحات ہے سارا قرآن. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور منافقوں کو بھی ظاہر کر کے رہے گا. اور کافروں نے ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. اب دیکھیے کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کام ایسا کرنا لگتا ہے تو کہتے اب بس کرو نا، کوئی بات نہیں ہے، ہاں ٹھیک ہے، کل کو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھے گا میں جواب دے لوں گی اس کو، تم کرو ایسے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان والوں سے کہا کہ تم ہماری راہ کی تابعداری کرو، تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے. حالانکہ وہ ان کے گناہوں میں سے کچھ بھی نہیں اٹھانے والے. یہ تو صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ محض جھوٹے ہیں. البتہ یہ اپنے بوجھ ڈھو لیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ ہی اور بھی بوجھ اٹھائیں گے. اور جو کچھ یہ جھوٹ بول رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سب پتا ہے. اور ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا اور ان میں 950 سال تک رہے. دیکھیں یہ قرآن کا پہلا مقام ہے جہاں پہ کسی نبی کے بارے میں اس طرح سے پوری کہ کتنے سال وہ انہوں نے اپنی قوم کے اندر رہے تھے، 950 سال. پھر بھی انہیں طوفان نے اچانک پکڑا اور وہ بھی ظالم تھے. اور ان کی قوم نے کیونکہ 950 سال انہوں نے تبلیغ کی تھی اور کچھ ہی لوگ مسلمان ہوئے تھے. اب اسی کی بات کر رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ 950 سال رہے، پھر تو انہیں طوفان نے اچانک پکڑا اور وہ تھے بھی ظالم. کون سی؟ ان کی قوم. پھر ہم نے انہیں اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس واقعے کو ہم نے تمام جہانوں کے لیے عبرت بنا دیا. اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی قوم سے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اگر تم میں دنائی ہے، اور وہی بہتر راستہ ہے. تم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا بتوں کی پوجا کرنا شروع کر دی ہے اور جھوٹی باتیں دل سے گھڑ رہے ہو. سنو، جن کو تم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری روزی کے مالک نہیں ہے. بس تمہیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہی اپنی روزیاں طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کی شکر گزاری کرو اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم میں سے پہلی امتیں بھی جھٹلا چکی ہیں. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ رسولوں کے ذمے تو صرف صاف پہنچا دینا ہے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ مخلوق کی ابتدا کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس ان کو اٹھائے گا. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے. کہہ دیجئے کہ زمین پہ چل پھر کر تو دیکھو تو صحیح کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابتداً پیدائش کی تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی دوسری دفعہ پیدا کرے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. جسے چاہے عذاب کرے اور جسے چاہے رحم کر دے، یہ سب اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تم نہ تو زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں. جو لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات اور اس کی ملاقات کو بھلاتے ہیں وہ میری رحمت سے نا امید ہو جائیں اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ان کی قوم کا جواب بجز اس کے کچھ نہ تھا کہ کہنے لگے کہ اسے مار ڈالو یا اسے جلا دو. آخر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں، اس کی قوم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگ میں ڈالا اور آگ سے بچا لیا، اور جس میں ایمان والے لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم نے جن بتوں کی پرستش اللہ کے سوا کی ہے، تم سب قیامت کے دن ایک دوسرے سے کفر کرنے لگو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا سب کا ٹھکانہ دوزخ ہوگا اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام پر حضرت لوط علیہ السلام ایمان لے آئے اور کہنے لگے کہ میں اپنے رب کی طرف سے ہجرت کرنے والا ہوں، وہ بڑا ہی غالب اور حکمت والا ہے. اور ہم نے انہیں ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب علیہ السلام عطا کیے، اور ہم نے نبوت کتاب ان کی اولادوں میں کر دی. اللہ اکبر. اور ہم نے دنیا میں بھی انہیں ثواب دیا اور آخرت میں تو یہ صالح لوگوں میں ہے. اور حضرت لوط علیہ السلام کا بھی ذکر بیان کر، جبکہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا کہ تم تو اس بدکاری پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے دنیا میں کسی نے نہیں کی. تم تو مردوں کے پاس بدفعلی کے لیے آتے ہو اور تم راستے بند کرتے ہو، اور اپنی عام مجلسوں میں تم بے حیائی کے کام کرتے ہو. اور اس کے جواب میں اس کی قوم نے کہا کہ اگر تو سچا ہے کہ تم یہاں سے نکل جا تو ایسی سچائی کی باتیں ہم سے بیان کرتا ہے. حضرت لوط علیہ السلام نے دعا کی کہ اے پروردگار، اس مفسد قوم
पर मेरी मदद कर, क्योंकि वो जो लूत अलैहिस्सलाम की कोई बात ही नहीं सुनते थे। और जब हमारे भेजे हुए फरिश्तों ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास बशारत लेकर पहुंचे, कहने लगे कि इस बस्ती को हम हलाक करने वाले हैं, यकीनन यहाँ के लोग गुनाहगार हैं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि इनमें तो लूत अलैहिस्सलाम भी हैं। फरिश्तों ने कहा यहाँ जो भी हैं हम उनको बखूबी जानते हैं, लूत अलैहिस्सलाम को और उसके खानदान को सवाए उसकी बीवी के हम बचा लेंगे, अलबत्ता वो औरत पीछे रहने वालों में होगी। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, फिर जब हमारे कासिद लूत अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे तो वो इनकी वजह से गमगीन हुए और दिल ही दिल में रंज करने लगे। कासिदों ने कहा कि आप फिक्र ना कीजिए, हम आपको और आपके जो आपकी पैरवी करते हैं उनको बचा लेंगे, मगर आपकी बीवी को वो अजाब के लिए बाकी पीछे रहने वालों में से रहेगी। हम इस बस्ती वालों पर आसमानी अजाब नाजिल करने वाले हैं, इस वजह से कि ये हुक्म अल्लाह की तरफ से है। अलबत्ता हमने इस बस्ती को सरी इबरत की निशानी बना दिया इन लोगों के लिए जो अकल रखते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, और मदियन की तरफ हमने इनके भाई शुएब अलैहिस्सलाम को भेजा। उन्होंने कहा कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की इबादत करो, क़यामत के दिन की तवक्को रखो और जमीन में फसाद ना करो। फिर भी उन्होंने इन्हें झुटलाया। आखिर इन्हें ज़लज़ले ने पकड़ लिया और वो अपने घरों में बैठे के बैठे रह गए। अब फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हमने आदियों और समुदियों को भी गारत कर दिया, जिनकी बास मुकामात तुम्हारे सामने निशानियों के तौर पे हैं। और शैतान ने इन्हें इनकी बदअमालियों को आरास्ता करके दिखा दिया था और उन्हें राह रास्त से रोक दिया था, बावजूद ये कि आंखों वाले और होशियार लोग थे। अब देखिए बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं कौम की बात बता रहे हैं कि देखो तुम ऐसे ना करना, क्योंकि उनके साथ अगर ऐसे हुआ था तो तुम्हारे साथ भी ऐसे हो सकता है, क्योंकि उन्होंने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात से इनकार कर दिया था। और कारून और फिरौन और हामान को भी, और इनके पास के जो भी अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं इनके पास हजरत मूसा अलैहिस्सलाम खुले मौत से लेकर आए थे, फिर भी उन्होंने जमीन में तकब्बुर किया, लेकिन हमसे आगे बढ़ने वाले तो नहीं थे। फिर तो हर एक को हमने उसके गुनाह के वबाल में गिरफ्तार कर लिया, और उनमें से बास पर हमने पत्थरों का मी बरसाया, और उनमें से बास को जोरदार सख्त आवाज ने दबोच लिया, और उनमें से बास को हमने जमीन में धंसा दिया, और उनमें से बास को हमने डुबो दिया। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि अल्लाह ताला ऐसा नहीं है कि इन पर जुल्म करे। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार एक ही बात समझाते हैं कि अल्लाह ऐसा नहीं कि जुल्म करे, बल्कि यही लोग हैं जो अपनी जानों पर जुल्म करते हैं। जिन लोगों ने अल्लाह सुब्हानहू तआला के सिवा और कारसाज मुकर्रर कर रखे हैं, इनकी मिसाल मकड़ी की सी है कि वो भी एक घर बनाती है, हालांकि तमाम घरों में से सबसे बूदा घर मकड़ी का है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि काश के लोग जान ले, अल्लाह सुब्हानहू तआला इन तमाम चीजों को जानता है जिन्हें वो इसके सिवा पुकार रहे हैं। वो जबरदस्त और जी हिकमत वाला है। हम इन मिसालों को लोगों के लिए बयान फरमा रहे हैं, इसलिए बयान फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इन्हें सिर्फ इल्म वाले ही समझ सकते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आसमान और जमीन को मसलहत और हक के साथ पैदा किया है। ईमान वालों के लिए तो इसमें बड़ी भारी दलीलें हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अब इंशाअल्लाह हमने अपना 20वां पारा खत्म किया। हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से वही दुआ करते हैं कि या रब्बल आलमीन हमें अमल वाला बना दे। हमें बार बार अल्लाह सुब्हानहू तआला डिफरेंट कौमों की बातें बता रहे हैं कि कैसे वो लोग इतनी तरक्की कर रहे थे, सब कुछ था उनके पास, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात को उन्होंने नहीं माना, नबी के पैगाम को उन्होंने झुटला दिया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं उनके अमाल की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन पे कहर नाजिल किया, उन पे अजाब नाजिल किया। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला की अगर पूरी आपको हिकमत समझ आती है, देखिए नमाज रोजा हज ज़कात ऐसी चीजें जो हम अपने लिए करते हैं ना, लेकिन पूरे का पूरा कुरान जो है ये रिश्तों की बिना पे है कि कैसे हमने दूसरे लोगों के साथ ताल्लुकात रखने हैं, कैसे हम दुनिया में हारमनी कायम कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू तआला को अच्छा नहीं लगता कि हम कोई इंसान उसके किसी और बंदे के साथ कोई ज्यादती करे। और क्योंकि ऐसा होता है ना कि बंदे को ये लगता है कि मैं तो बहुत बड़ी चीज हूँ, ठीक है, अगर मेरे पास कोई काम करने वाले हैं तो मैं उनको कैसे भी बुला सकता हूँ, मैं किसी तरह की भी बेइज्जती कर सकता हूँ, लेकिन है तो वो अल्लाह का बंदा ना। अल्लाह सुब्हानहू तआला को बिल्कुल ये चीजें पसंद नहीं आती हैं। हमें कोशिश ये करनी है कि हम अपने अंदर किसी तरह से अल्लाह के अहकामात को जज्ब करके देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे लिए कितनी आसानियां कर देंगे। आमीन सुम्मा आमीन। इंशाल्लाह कल हम 21 पारा स्टार्ट करेंगे। अल्लाह से फिर वही दुआ करेंगे कि हमारे अमल में ढल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। सुब्हाना रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।